بر صغیر کی تاریخ میں ہزاروں کلام لکھے گئے، سینکڑوں شاعر آئے اور چلے گئے، لیکن ایک کلام ایسا ہے جو پچھلے 700 سالوں سے نہ پرانا ہوا اور نہ ہی اس کا جادو کم ہو سکا۔ ایک ایسا کلام جسے قوالی کی دنیا کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ چھاپ تلک سب چھینی رے، منہ سے نینا ملائی کے۔ آخر اس ایک لائن میں ایسا کیا جادو ہے کہ نصرت علی خاں سے لے کر آبدہ پروین تک دنیا کے ہر بڑے فنکار نے اسے گایا۔ یہ صرف ایک گیت نہیں بلکہ ایک ایسی تاریخی محبت کی داستان ہے جس نے ایک امیر زادے کو صوفی، ایک درباری کو درویش بنا دیا۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں امیر خسرو کے شاہکار کلام کے پیچھے چھپی وہ سچی کہانی، جسے سن کر آپ کی روح بھی وجد میں آ جائے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی کے ہندوستان میں۔ امیر خسرو جو نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ شاہی دربار کے ایک معزز اور امیر کبیر انسان تھے۔ دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں میں تھی، لیکن ان کے دل کا سکون غائب تھا۔ ایک دن وہ دلی کے مشہور صوفی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امیر خسرو کی نظر اپنے مرشد پر پڑی، ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ جو دنیاوی دولت اور شہرت کے نشے میں مگن تھے، مرشد کی ایک ہی نظر سے اپنے آپ کو بھول گئے۔ جب وہ اس پہلی ملاقات کے بعد اپنے گھر لوٹے تو ان کی ماں نے پوچھا، خسرو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا رنگ ڈھنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تب امیر خسرو کے دل سے وہ الفاظ نکلے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، اماں، آج میں اپنا سب کچھ ہار آیا ہوں۔ میری دنیاوی پہچان، میرا غرور، میری انا سب ختم ہو گیا۔ اور اسی لمحے انہوں نے یہ لازوال کلام تخلیق کیا۔ آئیے اب اس کلام کے ان الفاظ کو سمجھتے ہیں جن کے پیچھے تصوف کے گہرے راز چھپے ہیں۔ چھاپ تلک سب چھینی رے، منہ سے نینا ملائی کے۔ یہاں چھاپ اور تلک سے مراد انسان کی وہ ظاہری پہچان، عہدہ، ذات پات یا غرور ہے جو وہ دنیا میں لے کر گھومتا ہے۔ خسرو کہتے ہیں کہ اے مرشد، جب سے میری نظریں آپ سے ملی ہیں، میری وہ تمام دنیاوی پہچان مٹ گئی ہے۔ اب میں صرف آپ کا ہو چکا ہوں۔ کچھ نینا ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ملاتے ہی انسان اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ پریم بھٹی کا مدوا پلائی کے، متوالی کر دی رے، منہ سے نینا ملائی کے۔ یعنی آپ نے مجھے عشق الہی کی وہ شراب پلا دی ہے کہ اب مجھے دنیا اور ما فیہا کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ میں اس محبت میں سرشار ہو چکا ہوں۔ سبز قبائے لگی گوری، مہندی کا رنگ لگی گوری۔ برج بھاشا کے ان استاروں میں
گہرا فلسفہ ہے۔ صوفیانہ اصطلاح میں سبز قبا مرشد کے رنگ کو کہا جاتا ہے اور مہندی کا رنگ سچی عقیدت کی علامت ہے۔ خسرو کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے عشق کے رنگ میں اس طرح رنگ گیا ہوں جیسے دلہن کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ چڑھتا ہے۔ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب میرا رنگ وہی ہے جو میرے مرشد کا ہے۔ نینا ملی تو ایسے ملی کہ دونوں ایک دوسرے کے جان بن گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں تجھے آرا سے چیر دوں گا اگر تو خسرو کا خیال نہ چھوڑ دے، تو میں کہوں گا مجھے چیر دو، میں خسرو کے بغیر جی کر کیا کروں گا۔ اگر شریعت کی اجازت ہوتی تو ہم دونوں ایک ہی قبر میں دفن ہوتے۔ پھر کہا کہ خسرو کی قبر میرے مزار کے پہلو میں ہونی چاہیے۔ ایسی وصیت کی انہوں نے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی میں لوگوں سے اکتا جاتا ہوں، ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اپنے آپ سے اکتا جاتا ہوں، مگر میں خسرو سے کبھی نہیں اکتاتا۔ امیر خسرو دلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اسی درمیان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ امیر خسرو جب دلی آئے تو اپنے مرشد کو نہیں دیکھا بلکہ ان کے مزار مبارک کو دیکھا اور بے اختیار کہہ اٹھے، مرشد زمین کے اندر اور خسرو زمین کے اوپر، اور اپنا سر مزار مبارک پر اس طرح پٹکا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو سر منڈوایا اور کالا لباس پہنے اور مزار پر ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے اور درد بھرے انداز میں یہ دوہا کہا: گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانجھ بھئی چہودیس۔ دنیا سے منہ موڑ کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنے مرشد کے مزار شریف پر، آخر جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا اور اسی جگہ ان کے مرشد کے قریب ان کا بھی مزار مبارک بنا۔ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانجھ بھئی چہودیس۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی قوالی ہے: چھاپ تلک سب چھینی رے، منہ سے نینا ملائے کے۔ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی محبت انسان کی انا کو مٹا کر اسے عاجزی کے اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں صرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ آپ کو امیر خسرو کا یہ کلام کس فنکار کی آواز میں زیادہ پسند ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو تاریخ اور تصوف کا یہ سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور سحر انگیز
تاریخی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔